السلام علیکم سامعین سے گزارش ہے کہ ایلیکوینٹ ادب اور ایلیکوینٹ ادب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی ناولز اور فکشنل ناولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں، اور ہماری ٹیم کی فائنینشیل سپورٹ کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے پیٹریون کی لنک چیک کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیوں کا بیٹا، صدیوں پر محیط ایک ناقابل فراموش داستان، مصنف ایم اے راحت۔ سکائی کے لیے اگلی کارروائی کے بارے میں میں فوما اور حکیم ہاکو بیٹھے گفتگو کر رہے تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ دونوں نے سوال کرنے کے بعد میری طرف دیکھا اور فوما نے مسکراتے ہوئے کہا، بات یہ ہے سبوتا کہ تیرے جانے کے بعد ہم نے تیرے بارے میں بہت سی گفتگو کی، تو کیا اس گفتگو کے بارے میں تم مجھے نہیں بتاؤ گے؟ میں نے فوما سے پوچھا۔ دراصل سبوتا، حکیم ہاکو کو خیال ہے کہ تیری پراسرار قوتیں صرف جسمانی حد تک محدود نہیں ہیں، بلکہ تو جسمانی طور پر طاقتور ہے ہی، ذہنی طور پر بھی بہت طاقتور ہے، اور جو بھی قدم اٹھاتا ہے اس میں خاص مصلحت اور بھرپور قوت ہوتی ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں تیری رائے سب سے مقدم ہے۔ ہم تیری رائے کو سب سے بڑی حیثیت دیتے ہیں۔ ہمیں بتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بات یہ ہے فوما کہ میں تمہارے ذاتی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں چاہتا، لیکن تمہارے اس سلسلے میں اتنی دلچسپی محسوس کرتا ہوں جتنی کہ تم خود کرتے ہو۔ چنانچہ اب میرا خیال ہے کہ تم اپنی اصلی حیثیت میں ظاہر ہو جاؤ۔ اوہ، فوما نے معنی انداز میں حکیم ہاکو کی طرف دیکھا۔ لیکن کس طرح؟ ہاکو نے پوچھا۔ آج کی میٹنگ میں تم تمام بستیوں کے سرداروں کو جمع کرو، اور حکیم ہاکو تم انہیں یہ بتاؤ کہ آج جس سلسلے میں بلایا گیا ہے اسی کا انکشاف کیا جانے والا ہے۔ جہاں یہ میٹنگ ہوگی وہاں فوما بھی موجود ہوگا، اور حکیم ہاکو اس میٹنگ کے لیے تمہارا مکان ہی سب سے بہتر ہے۔ تم انہیں مختصر حالات بتاتے ہوئے ان کا جائزہ لو کہ اس سلسلے میں وہ کیا مناسب سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد ان پر اظہار کر دو کہ فوما ان کے درمیان موجود ہے اور وہ تنہا نہیں ہے۔ اگر وہ کام کریں گے تو فوما کی سرکردگی میں، تب فوما کو ان کے سامنے پیش کرو تاکہ ان کے حوصلے بڑھ جائیں، اور اس کے بعد انہیں ان کے علاقوں میں روانہ کر دو، اور ان سے کہو کہ وہ اپنے طور پر کارروائیاں شروع کر دیں۔ جہاں تک سکائی کے لیے کام کرنے کا تعلق ہے تو اس کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ جس وقت سرداروں سے بات ہو جائے گی تو ان سے کہا جائے کہ وہ اپنے تھوڑے تھوڑے آدمی ابتدائی طور پر یہاں بھیج دیں، اور اس کے بعد یہاں کارروائی شروع کر دی جائے گی۔ مناسب خیال ہے سبوتا، ہم تیری ذہنی قوتوں کے معترف ہیں، فوما اور ہاکو نے تعریفی انداز میں کہا۔ لیکن اس سے کیا کوئی خاص اثر پڑے گا؟ ہاں، میں نے کہا، دراصل میرا مقصد یہ تھا کہ سب سے پہلے ہم سکائی پر ان زردرو لوگوں کی بستی پر قبضہ کر لیں، اور اس کے بعد کوئی دوسرا عمل کریں۔ دوسرے عمل سے کیا مراد ہے سبوتا؟ فوما نے پوچھا۔ دراصل میری تم سے پہلے بھی بات ہوئی تھی فوما کہ جب ہم نے پہلا قدم سکائی سے اٹھایا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے باقی کام بھی سکائی میں ہی ہونے چاہیے، گویا سکائی ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے، یہاں سے ہم اپنی کارروائی کا آغاز کریں۔ اس کے علاوہ سردار اپنے اپنے علاقے میں انتہائی ذہانت و مہارت سے اپنا کام شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ میرے ذہن میں کچھ اور تجاویز ہیں جنہیں اگر تم چاہو تو میں بتا دوں۔ ہاں، ابھی بتا دو، ضرور، حکیم ہاکو نے دلچسپی سے کہا۔ فوما بھی اس گفتگو میں پوری دلچسپی لے رہا تھا۔ سکائی کے رہنے والوں کا رابطہ، میرے کہنے کا مطلب ہے زردرو لوگوں کا رابطہ، جہازوں کے ذریعے ہی دوسرے علاقوں سے رہتا ہے نا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، ظاہر ہے، تو گویا یہاں سے لوگ جاتے رہتے ہیں اور وہاں سے آتے رہتے ہیں۔ ہاں یقیناً، حکیم ہاکو نے کہا۔ تو چند جہاز، میرا مطلب ہے سکائی پر قبضہ کرنے کے بعد دور دور تک گشت پر پھیلا دو، جو زردرو باہر سے آئیں انہیں آنے دیا جائے، اور پھر جو کچھ بھی معلومات یا خبر وہ یہاں پر لائیں گے وہ خبر ان سے بآسانی معلوم کی جا سکتی ہے، ان کو پھر ہمیشہ کے لیے یہاں بند کر دیا جائے۔ اس طرح ان کی کارروائی کمزور بھی پڑ جائے گی،
اور جب سردار اپنی تیاریاں مکمل کر لیں تو پھر ایک بڑے حملے کا اعلان کر دیا جائے۔ فوما شبالہ کو پیغام بھیجے کہ چونکہ وہ خود موجود ہے اس لیے شبالہ خود کو فوما کی خدمت میں پیش کر دے۔ اس کے بعد ہم ان زردروؤں کا رد عمل دیکھیں گے۔ ہم یہ بھی دیکھ لیں گے کہ وہ خود کس طرح کارروائی کرتے ہیں، اور پھر ہم اس کارروائی سے نمٹنے کا طریقہ بھی سوچ لیں گے۔ بہت مناسب تجویز ہے، ہاکو نے متاثر لہجے میں کہا۔ میں نے کہا تھا نا حکیم ہاکو، فوما بولا۔ سبوتا جو کچھ بتائے گا وہ انتہائی جامع اور مکمل ہوگا۔ تو ٹھیک ہے، پھر کارروائی کی ابتدا یہاں سے شروع کی جانے کی منظوری دی جاتی ہے؟ حکیم ہاکو نے پوچھا۔ ہاں حکیم ہاکو، اس سلسلے میں چند ضروری امور کا بندوبست بھی کر لو۔ مثلاً یہ کہ جس عمارت میں تم تمام سرداروں کو جمع کرو اس عمارت کے بارے میں یہ معلومات کر لو کہ اس عمارت سے کوئی بات باہر تو نہیں جا سکتی۔ ہم ہر طرح سے ہوشیار رہنا چاہتے ہیں۔ بہت مناسب ہے، میں اس بات کی مکمل طور پر کوشش کروں گا کہ ہر کام نہایت اطمینان اور تسلی سے ہو، حکیم ہاکو نے جواب دیا۔ تو ٹھیک ہے، تھوڑی دیر بعد فوما کو وہاں پہنچا دیا جائے، میں نے کہا، اور ہم تینوں اس بات پر متفق ہو گئے۔ حکیم ہاکو وہاں سے چلا گیا۔ فوما بڑی دلچسپ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا، پھر اس نے مسکراتے ہوئے مجھ سے کہا، در حقیقت تو میرے لیے قسمت کا بہت بڑا انعام ہے سبوتا۔ اوہ فوما، اس بات کو چھوڑو، جاؤ دیکھو تمہاری محبوبہ جاگ گئی ہے یا نہیں، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ اوہ ہاں، نعامہ کی نیند پوری ہو گئی ہوگی، فوما نے کہا، اور پھر معذرت آمیز انداز میں مجھے دیکھتا ہوا باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد فوما اور نعامہ اسی کمرے میں آ گئے جہاں میں موجود تھا۔ نعامہ دروازے میں ٹھٹکی چند ساعت مجھے دیکھتی رہی اور پھر میرے قدموں میں جھک گئی۔ نعامہ کی آنکھیں مسلسل آنسو بہا رہی تھیں۔ تب میں نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر اٹھا لیا۔ سبوتا، میں اب ٹھیک ہو گئی ہوں سبوتا، تو مجھے یاد ہے تو نے میرے لیے جو کچھ کیا ہے، میں زندگی بھر تیرے احسان سے بری ذمہ نہ ہو سکوں گی۔ اوہ نہیں نعامہ، تم دونوں مل گئے، سب سے خوشی کی بات یہی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فوما کے دل سے وہ خیال نکل گیا جو اس کے ذہن میں پرورش پا رہا تھا، جو تمہارے خلاف تھا۔ فوما، کیا تو نے نعامہ کو اس بارے میں بتایا؟ ہاں سبوتا، میں نے اس سے پوچھا تھا، لیکن نعامہ اس بات سے بے خبر تھی کہ شراب میں زہر ہے۔ یہ شراب اسے دوسرے ذرائع سے مہیا کی گئی تھی، یعنی ان ذرائع سے جہاں سے شراب ملتی تھی، لیکن کسی طرح اس میں زہر شامل کر دیا گیا تھا۔ میری موت کے بعد نعامہ نیم دیوانی ہو گئی۔ اسے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ میری موت اسی زہر کی وجہ سے ہوئی ہے۔ بہر صورت جو کچھ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہی ہوتا ہے، ہمیں اس لیے زیادہ پریشان یا فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ تم دونوں مل گئے، مجھے انتہائی خوشی ہے، اور میں اس وقت اور زیادہ خوش ہوں گا جب تمہاری حکومت تمہیں واپس مل جائے گی۔ سبوتا، بس تیرا شکر ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، فوما نے جذباتی لہجے میں کہا۔ الفاظ نہیں ہیں تو شکر ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس اب تم جاؤ، ذرا نعامہ کو ناشتہ وغیرہ کرا دو۔ ممکن ہے حکیم ہاکو کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ میں شمانہ اور دولابا کو تلاش کر کے یہاں بھیج دیتا ہوں، اب یہ تینوں عورتیں یکجا رہ سکتی ہیں، میں نے کہا، اور فوما نے گردن ہلا دی۔ تب میں بھی باہر نکل گیا۔ شمانہ حکیم ہاکو کے مکان میں دولابا کے پاس موجود تھی۔ دونوں خوش نظر آ رہی تھیں۔ شاید شمانہ دولابا کو اپنی زندگی کے بارے میں بتا رہی تھی۔ دولابا سخت حیران تھی۔ مجھے دیکھ کر دونوں خاموش ہو گئیں۔ پھر دولابا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے ہنستے ہوئے مجھ سے کہا، تم دونوں کی زندگی کے حالات بے حد عجیب، بے حد دلکش اور بے حد خوبصورت ہیں۔ شمانہ نے مجھے ان کے بارے میں ساری تفصیلات بتا دی ہیں۔ میں جانتا ہوں دولابا، عورتیں جہاں بیٹھتی ہیں یہی گفتگو کرتی ہیں، میں نے ہنستے ہوئے کہا، اور دونوں عورتیں ہنسنے لگیں۔ تب میں نے ان سے کہا کہ وہ اٹھیں اور میرے ساتھ چلیں۔ دولابا تیار ہو گئی تھی۔ بشک زیوداس کے ساتھ مصروف تھا، اس لیے اس سے کچھ پوچھنے کی ضرورت تو تھی نہیں، اور ظاہر ہے بشک کو میرے اوپر پورے طور سے اعتماد تھا۔ سو میں ان دونوں عورتوں کو لے کر سمندر کے کنارے بنے ہوئے لکڑی کے اس مکان میں پہنچ گیا جہاں فوما اور نعامہ موجود تھے۔ فوما دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے نعامہ کو اس بارے میں کچھ بتا دیا تھا
چنانچہ شمانہ اور دولابہ نعامہ کے پاس پہنچ گئیں اور تھوڑی دیر کے بعد حکیم ہاکو کا پیغام ہمارے پاس پہنچ گیا۔ تب میں فوما کو لے کر حکیم ہاکو کے مکان کی جانب چل پڑا۔ فوما کو اس انداز میں چادر اڑا دی گئی تھی جیسے بیماروں کو اڑائی جاتی ہے۔ اس طرح فوما دوسرے لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ بھی ہو گیا تھا۔ حکیم ہاکو کا مکان مکمل طور پر خالی کرا لیا گیا تھا۔ اس نے مکان کے عقبی دروازے پر ہمارا استقبال کیا اور پھر فوما کو ایک عقبی کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ پھر اس نے آہستہ سے گردن ہلائی اور مجھ سے بولا، ثبوتا، اب میں تمام سرداروں کو یہاں لے کر آتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بڑے ہال میں تمام سردار جمع ہو گئے۔ بہت سے لوگوں کو مکان کے چاروں طرف پھیلا دیا گیا تھا اور ہدایت کر دی گئی تھی کہ کوئی مکان کے قریب نہ پھٹکنے پائے۔ سرداروں کے چہرے پر تجسس تھا۔ بہت سی نگاہوں میں مجھے دیکھ کر حیرت ابھر آئی تھی۔ تب حکیم ہاکو نے جلسے کی کارروائی کا آغاز کیا۔ سرداروں، پہلے میں اپنے اوپر تمہارے اعتماد کا خلوص دل سے شکر ادا کرتا ہوں۔ تم نے میری دعوت کو لبیک کہا اور یہ جانے بوجھے بغیر طویل سفر کے لیے یہاں آئی کہ میں تم سے کیا کہنا چاہتا ہوں۔ سرداروں، میری خواہش ہے کہ تم سب متفقہ طور پر کسی ایک سردار کو اپنا بڑا بنا لو تاکہ وہ بحث اور گفتگو میں حصہ لے کر تمہاری جانب سے سوالات کرے کہ یہی طریقہ بہتر ہے۔ سرداروں میں چمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ پھر متفقہ طور پر اوہارا کو سربراہ بنا لیا گیا۔ یہ ایک معمر اور ذہین سردار تھا۔ اس کا اعلان کیا گیا اور پھر اوہارا اٹھ کھڑا ہوا۔ حکیم اور دانشور ہاکو، تو ضعیف العمر ہے اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو یہ نہ جانتا ہو کہ تو ہمارے مرحوم سردار فوما کا جانثار تھا اور فوما تیرے اوپر مکمل اعتماد کرتا تھا۔ پھر تو نے ہمیں آواز دی تو فوما کا نام لے کر تو نے ہمیں یہ پیغام نہیں بھجوایا تھا کہ فوما کے نام پر علاقے کی بقا کے لیے ہم تیرے پاس پہنچ جائیں۔ ہاں، میرا پیغام یہی تھا اور فوما کی قسم یہ غلط نہیں تھا، ہاکو نے کہا۔ تب بھروسہ کر، ہم نے یہاں آ کر تیرے اوپر احسان نہیں کیا ہے بلکہ تیرے شکر گزار ہیں کہ جو بات ہم سب انفرادی طور پر سوچ رہے ہیں اور اسے کرنا چاہتے تھے تو نے عملی طور پر کر دی۔ بلا شبہ اس بات کی ضرورت تھی کہ ہم سب ایک محور پر جمع ہو کر کوئی فیصلہ کر سکیں اور کوئی اچھا اقدام کر سکیں۔ مناسب بات ہے، بہت سے لوگوں نے تائید کی۔ تو پھر حکیم ہاکو، بتا، تو نے ہمیں یہاں کیوں طلب کیا تھا؟ میں وہی بتانے جا رہا ہوں دوستوں۔ جیسا کہ تمہیں معلوم ہے کہ فوما کی جدائی کے بعد اس بات کے امکانات قوی تر ہو گئے تھے کہ وہ ہم پر قابو پا لیں گے۔ بے شک یہ امکانات قوی تر ہو گئے تھے اور اس کے لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم سب مل کر کچھ سوچیں، ہاکو نے کہا۔ ہاں، یقیناً بستیوں کے حالات اس قدر بگڑتے جا رہے ہیں کہ انہیں سنبھالنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ تو سرداروں، اس سوال کا جواب انفرادی ہوگا۔ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تمہاری اپنی بستیوں میں تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اس سوال سے تمہارا کیا مقصد ہے حکیم ہاکو؟ تم اپنے طور پر وہی قوت رکھتے ہو، تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو خود کو کمزور پاتا ہے؟ ہاکو نے پوچھا۔ کئی بستیاں ہیں حکیم ہاکو جہاں زردرو حکمرانوں کی مدد سے زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں، اور یہ وہی بستیاں ہیں جہاں انہوں نے اپنی پسند کے آدمی کو حکمران بنا دیا ہے۔ بہت خوب، تمہارے اپنے آدمیوں کے جوش و خروش کی کیفیت کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ وہ سب مضبوط ہیں لیکن جانتے ہیں کہ ان کی تنہا آواز کوئی اہمیت نہیں رکھتی، سردار نے جواب دیا۔ اور یہ صورتحال جس قدر خوفناک ہے اس کا اندازہ سب کو ہے، فوما نے پوچھا۔ یقیناً ہم لوگ اپنے اپنے علاقوں میں یہ بات محسوس کر رہے تھے۔ کیا فوما کی جدائی ہم سب کی بدبختی نہ تھی؟ حکیم ہاکو نے پوچھا۔ ہاں، فوما ہمارے درمیان سے گیا تو ہماری کمر ٹوٹ گئی، ہم سب بے سہارا ہو گئے۔ فوما ہمارا عظیم باپ، ہمارا محافظ، ہمارا رکھوالا۔ اوہارا کی آواز بھرا گئی۔ تمہیں اندازہ ہے دوستوں کہ فوما کو زہر دے کر ہلاک کیا گیا تھا؟ کیا؟ بہت سی آوازیں ابھریں۔ ہاں، یہ بات کوئی نہیں بتا سکتا تھا، لیکن یہ بات ایک ایسے شخص نے بتائی جو ہم میں سے نہیں ہے اور جس کا تعلق زرد فاموں سے بھی نہیں ہے، اور ان میں سے عقل مندوں کی نگاہیں میری جانب اٹھ گئیں۔
ایک اجنبی شخص کی حیثیت سے میں ہی ان کے سامنے تھا۔ اجنبی کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ اوہارا نے پوچھا۔ یہ تشریح بھی کر دی جائے گی۔ میں اسے تیشنا چھوڑ کر اب ایک دوسرا سوال کرنا چاہتا ہوں، اور سوال یہ ہے کہ ان حالات میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہاکو نے پوچھا۔ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ یہ بہت عمدہ قدم ہے حکیم ہاکو کہ تم نے ساری بستیوں کے لوگوں کو جمع کر دیا ہے۔ اس طرح تم نے ایک عظیم کام کیا ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ یہاں ہم کسی لائحہ عمل پر متفق ہو جائیں اور زرد فاموں کو اپنی زمین سے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کرنے کا منصوبہ بنا لیں۔ اوہارا نے کہا۔ اب میں تمہیں ایک اور اطلاع دیتا ہوں، ایک ایسی اطلاع جو ہماری خوشبختی کی طرف اشارہ کرتی ہے اور اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ ہمارے ستارے گردش سے نکل چکے ہیں۔ اوہ، جلدی بتاؤ ہاکو، ہم منتظر ہیں۔ بہت سی آوازیں ابھریں۔ اس کا نام سبوتا ہے، لیکن تم اسے وہ روشن ستارہ کہہ سکتے ہو جو ہماری بستیوں کے آسمان پر ہماری تقدیر کے اجالے لے کر چمکا ہے۔ سبوتا نے جو بات بتائی ہے، میرا مطلب ہے زہر والی بات، وہ فوما نے سبوتا کو بتائی تھی۔ اب لوگ احمقانہ انداز میں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ پھر کئی آوازیں ابھریں۔ فوما نے؟ ہاں، فوما نے۔ لیکن فوما نے اسے یہ بات کب بتائی؟ کیا مرتے وقت؟ نہیں، مرنے کے بعد، ہاکو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور ایک بار سب لوگ تعجب سے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ ان کے انداز سے معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ہاکو کو پاگل سمجھ رہے ہوں۔ براہ کرم ہمارے جذبات سے نہ کھیلو ہاکو۔ مجھے حق ہے دوستوں، ہاں مجھے حق ہے کہ میں جس طرح کا مذاق چاہوں تم سے کروں، کیونکہ میں تمہیں ایسی ہی خوشخبری دینے والا ہوں۔ حکیم ہاکو، براہ کرم جو کچھ بتانا چاہتے ہو جلدی بتاؤ۔ حکیم ہاکو، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ جلدی کہو ہاکو۔ سب ہی بے دم ہوئے جا رہے تھے۔ میرے دوستوں، ہماری خوشبختی کا سورج غروب نہیں ہوا ہے۔ زرد رو فوما جیسے عظیم انسان کو اپنے راستے سے ہٹا کر سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے میدان صاف مار لیا ہے، لیکن کیا فوما؟ گھبرائی ہوئی آوازیں ابھریں۔ ہمارا سورج تابندہ ہے، فوما زندہ ہے۔ زندہ ہے؟ آوازوں میں ہیجان تھا، اور پھر ہنگامہ برپا ہو گیا۔ وہ لوگ پاگلوں کی طرح اچھل کود رہے تھے۔ انہوں نے ہاکو کو پکڑ لیا تھا۔ حکیم ہاکو، ہم مر جائیں گے، جلدی بتاؤ، جلدی بتاؤ۔ وہ اسے جھنجھوڑ رہے تھے۔ ہاں، عظیم فوما زندہ ہے، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ کہاں ہے؟ کہاں ہے وہ؟ لوگ ہاکو کی بری حالت بنائے دے رہے تھے۔ بمشکل تمام ہاکو نے انہیں ٹھنڈا کیا۔ میں تفصیل بتانے جا رہا ہوں، سنو، غور سے سنو۔ اب یہ بھی سنو کہ یہ اطلاع اسی شخص نے دی ہے جس کا نام سبوتا ہے۔ کیا یہ ہمارے لیے عظیم ستارہ نہیں ہے؟ اسے کیسے معلوم؟ یہ کون ہے؟ فوما کہاں ہے ہاکو؟ جلدی بتاؤ۔ یہ شخص سمندر کا سفر کر رہا تھا کہ فوما کی لاش اسے ملی۔ اس نے اسے نکال لیا۔ تب اسے اپنی حکمت سے یہ اندازہ ہوا کہ فوما زندہ ہے۔ یہ اسے نہیں جانتا تھا، لیکن اس نے فوما کی خدمت کی اور بالآخر اس کی زندگی واپس لے آیا۔ اس نے فوما کو نئی زندگی بخش دی۔ پھر کیا ہوا؟ فوما نے اسے اپنے حالات بتائے اور اس نے وعدہ کیا کہ وہ فوما کو اس کی مطلوبہ جگہ پہنچا دے گا۔ تب وہ اسے لے کر سکائی آ گیا۔ حکیم ہاکو نے کہا۔ یہ ساری اطلاعات ان لوگوں کے حواس پر بجلیاں گرا رہی تھیں۔ ہر لمحے کا نیا انکشاف ان کے لیے صوبان روح بن گیا تھا، اور میں حکیم ہاکو کی اس بچکانہ فطرت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ بعض معاملات میں ایک عمر رسیدہ شخص بچہ بن جاتا ہے پروفیسر، تمہارا کیا خیال ہے؟ ہاں، شاید۔ پروفیسر خاطر کو یہ مداخلت زیادہ پسند نہیں آئی تھی۔ جیسے اس کہانی کو تم بچوں کی مانند ہی سن رہے ہو، تو وہ لوگ اب سنسنی کی انتہا کو پہنچ گئے تھے۔ تب حکیم ہاکو نے کہا، ہاں، وہ اسے سکائی لے آیا، اور مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میں نے فوما کی خدمت کی۔ میں نے اس کے لیے رازداری کا بندوبست کیا، اور اسی کی ہدایت پر میں نے تم سب کو یہاں بلوایا ہے۔ فوما کہاں ہے ہاکو؟ ہمارا فوما کہاں ہے؟ بتا دو حکیم ہاکو۔
ہمارے صبر کا اور امتحان مت لو۔ سبوتا، فوما کو لے آؤ۔ اور میں نے گردن ہلا دی۔ پھر میں اس ہال سے باہر نکل گیا۔ جب میں فوما کے ساتھ اندر داخل ہوا تو فوما کے پرستار صف بنائے ہوئے کھڑے تھے، اور اس کے بعد عجیب عجیب جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے۔ سب کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور وہ فوما کے پاؤں چوم رہے تھے، اسے چاٹ رہے تھے۔ آہ فوما، ہمارے آقا، یہ آنکھیں اس قابل تو نہ تھیں کہ دوبارہ تیری زیارت کر سکیں۔ آہ، کیا ہمارے نصیبوں کی انتہا نہیں ہے؟ فوما ان سب سے گلے ملا، اور پھر اس نے بھاری آواز میں کہا، میرے وفاداروں، میرے جانثاروں، مجھے زندگی ملی، میری مدد ایک ایسی ہستی نے کی جو عام لوگوں سے کہیں برتر ہے۔ ہاں، اگر وہ نہ ہوتا تو تم مجھے کبھی نہ پاتے، اور میرا بدن سمندر کی موجوں سے لڑتا ہوا بالآخر مچھلیوں کا شکار بن جاتا۔ لیکن ہم سب کی خوش بختی نے سبوتا کو سمندر میں بھیج دیا، اور پھر میں نے سکون کی سانس لینے کے بعد حکیم ہاکو کو اپنے وفا شعار کے ذریعے تمہیں پکارا۔ میں خوش ہوں کہ آج ہم پھر یکجا ہیں۔ جذبات کو ذہن سے نکال دو، آؤ اب کام کی بات کرتے ہیں۔ بڑی مشکل سے وہ لوگ اعتدال پر آ سکے۔ سب کے چہرے جوش اور جذبے سے گلنار ہو رہے تھے۔ تب فوما نے کہا، میرے ساتھیوں، ہم حالات سے ناواقف نہیں ہیں۔ میرے پیچھے ان بستیوں میں جو کچھ ہوا ہے، میں اس سے بھی لا علم نہیں ہوں۔ ابھی چند روز قبل سبوتا زیوداس کے جہاز میں شکایا گیا تھا۔ راستے میں یہ مانگا جزیرے میں رکا تھا۔ کیا تمہیں اس کے بارے میں معلومات ہیں؟ ہاں فوما، مانگا جزیرے پر تاروس حکمران ہے۔ شبالا نے اسے خاص طور سے وہاں مقرر کیا ہے، اور تاروس ایک بدتنیت اور لالچی انسان ہے۔ سبوتا نے بھی یہی بتایا ہے۔ بہرحال سبوتا نے تاروس کو ہلاک کر دیا، اور اس نے وہاں زبردست تباہی پھیلائی۔ ممکن ہے شکایت سے شبالا کے جہاز زردروؤں کو لے کر یہاں آ جائیں اور سبوتا اور بشی کی گرفتاری کا مطالبہ کریں۔ میں یہیں سے جنگ کا آغاز کر دینا چاہتا ہوں۔ پوری قوم تیرے ساتھ ہے فوما، سردار گرج پڑے۔ تب میری ہدایت ہے، اپنی اپنی بستیوں میں جاؤ اور اعلیٰ پیمانے پر تیاریاں کرو۔ خفیہ پیمانے پر اس خبر کو گردش دو کہ فوما زندہ ہے، اور پھر جب تمہیں ہدایت ملے اپنے اپنے علاقوں میں جنگ کرو۔ ہمیں ایک باقاعدہ نظام کے تحت جنگ کرنا ہے۔ زردروؤں کی توجہ بانٹ دو اور ان کی طاقت کو ختم کر دو۔ تو ہمارے ساتھ ہے فوما، ہم ایسا ہی کریں گے۔ میں اس کام کی ابتدا سکائی سے ہی کروں گا۔ تیری کامیابی یقینی ہے فوما، سردار چیخ پڑے۔ بڑا جوش تھا ان میں۔ ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان میں سے 5 لڑاکے میرے پاس چھوڑ دو۔ میں عوام کی طاقت کو لے کر پہلے سکائی کو ان سے پاک کر لیتا ہوں، اور ہاں، اس سلسلے میں ایک مکمل ضابطۂ عمل تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ اس کے مطابق ہی کام کرنا۔ میری مراد ہے کہ زردروؤں میں بھی ان لوگوں کا خیال رکھنا ہے جو گھن کی حیثیت رکھتے ہیں، اور میں بے گناہ انسانوں کا قتل کبھی نہ پسند کروں گا۔ ہاں، جو تمہارے خلاف جنگ میں شریک ہوں انہیں معاف کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ فوما کے اس حکم کا خیال رکھا جائے گا، سرداروں نے جواب دیا۔ اس کے بعد فوما انہیں مختلف ہدایات دیتا رہا، اور پھر اس کے اشارے پر سردار منتشر ہونے لگے۔ انہوں نے فوما کے ہاتھ چومے، اور پھر انتہائی خلوص سے انہوں نے میرے ہاتھ بھی چومے، اور اوہارا بولا، عظیم سبوتا، نہ صرف ہم بلکہ ہماری اولادیں، ہماری نسلیں تیری نسلوں کا احترام کریں گی، ان سے محبت کریں گی کہ تو نے ہمارے فوما کو نئی زندگی دے کر ہم پر احسان عظیم کیا ہے۔ تو اندازہ تھا کہ اب فوما کا راز راز نہ رہے گا، اور اس کی ضرورت بھی نہیں محسوس کی جاتی تھی، کیونکہ فوما اب کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ ہاں، اس وقت تک رازداری درکار تھی جب تک سردار اپنے اپنے علاقوں میں مضبوط نہیں ہو جاتے۔ تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ تھا کہ جزیرے کے راز جزیرے سے باہر ہی نہ جانے دیے جائے، اور سکائی کے زردروؤں کی پوری طرح ناکہ بندی کر دی جائے۔ پوری طرح۔ پہلے سردار کے جہاز نے سکائی کا ساحل چھوڑ دیا۔ وہ لوگ فوری طور پر کارروائی شروع کر دینا چاہتے تھے۔ تب میں نے فوما کے سامنے دوسری تجویز پیش کر دی۔ سرداروں کو اپنے علاقوں میں جانا ہے فوما، لیکن میں خواہش مند ہوں اس بات کا کہ چند مضبوط جہاز سکائی میں قیام کریں، کیونکہ ہم سکائی کو ہر لحاظ سے مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے یوں کرو کہ ایک جہاز میں 2 سردار جائیں۔ پہلے جہاز ایک سردار کو اس علاقے میں اتارے، اس کے بعد دوسرے سردار کے علاقے میں جائے۔
اس طرح کچھ جہاز یہاں رہ جائیں گے۔ بات دانشمندی کی ہے، یقیناً انہیں اعتراض نہ ہوگا، فوما نے کہا، اور پھر یہ احکام بھی سرداروں تک پہنچ گئے۔ چنانچہ اس طرح سکائی کے پاس 8 مضبوط جہازوں کا بیڑا تیار ہو گیا، جن پر لوگ بھی موجود تھے، اور وہ وہی لوگ تھے جو مختلف علاقوں کے سرداروں نے فوما کی خدمت میں چھوڑے تھے۔ یہاں تک کہ آخری سردار بھی روانہ ہو گیا، اور مجھے اندازہ ہونے لگا کہ اب اس علاقے کی کہانی کا آخری منظر قریب آ رہا ہے، اور ظاہر ہے اس کے بعد مجھے بھی یہاں نہیں رہنا تھا۔ یوں بھی کافی دن ہو گئے تھے پروفیسر، اور ستارے کچھ اور چاہتے تھے۔ ستارے میرے دوست، جن سے میں نے طویل عرصے سے ملاقات نہیں کی تھی، نہ جانے ستارے اب کون سی کہانی تخلیق کر رہے تھے۔ اور تم جانتے ہو ستاروں نے جو کہانیاں تخلیق کیں وہ اپنے اندر انفرادیت رکھتی تھیں، ایک انوکھی انفرادیت۔ سو میں تو ستاروں کی چال سے چلنے والوں میں سے تھا۔ آخری سردار کو روانہ ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ ان 3 دنوں میں بالکل خاموشی نہیں تاری رہی تھی، بلکہ ہم اپنے طور پر کام کر رہے تھے۔ میرے ہی ایما پر حکیم ہاکو نے درختوں کے موٹے موٹے شہتروں کی مدد سے سمندر سے تھوڑے فاصلے پر ایک اونچا مینار تعمیر کیا گیا، اور جس دن مینار مکمل ہو گیا تو فوما نے اس کا معائنہ کیا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ میں اس کا مقصد جانتا ہوں سبوتا۔ کیا مطلب؟ کیا یہ مینار تو نے دور سے آنے والے جہازوں کو دیکھنے کے لیے نہیں تعمیر کرایا؟ بالکل یہی بات ہے فوما۔ تیرے اندر نہ جانے کون کون سی قوتیں ہیں سبوتا۔ در حقیقت میں آج بھی تجھ سے اتنا ہی لا علم ہوں جتنا روز اول سے تھا۔ ممکن ہے شمانہ مجھ سے زیادہ جانتی ہو۔ اس نے مسکرا کر کہا، اور میں بھی مسکرانے لگا۔ یہ دعویٰ تو ابتدا سے آج تک کوئی لڑکی نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں، مینار کی افادیت ایک روز ظاہر ہو گئی جب ان پر چڑھے لوگوں نے بتایا کہ سمندر اور آسمان کی لکیر پر چند بادبان نظر آ رہے ہیں، اور سورج کی تمازت نے ان پر لگے ہوئے جھنڈوں کے رنگ بھی نمایاں کر دیے تھے۔ بلا شبہ یہ جھنڈی شقایہ کے تھی۔ شقایہ کے جہازوں کی آمد تشویشناک تھی۔ اس وقت ہم اس پوزیشن میں نہ تھے کہ شقایہ والوں سے جنگ کریں۔ ابھی نہ تو ہمارے پاس زیادہ افراد تھے اور نہ ہی ضروری انتظامات کیے گئے تھے۔ 8 جہازوں کا بیڑا تھا جن کے پاس پورے جنگی ہتھیار بھی نہیں تھے۔ لڑنے والے افراد بھی زیادہ نہ تھے، اور سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ سکائی میں رہنے والے زردرو ابھی ہمارے قبضے میں نہیں آئے تھے۔ اگر ہم ان لوگوں پر قابو پا چکے ہوتے تو شاید اتنی تشویش نہ ہوتی، لیکن اب 2 طرفہ خطرہ تھا۔ اگر سامنے جہازوں سے جنگ کی جاتی تو عقب سے حملے کا خطرہ تھا۔ دوسری طرف شقایہ کے جہاز جس تیزی سے آ رہے تھے اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ جلد سے جلد ساحل تک پہنچ جائیں گے، اور اتنی دیر میں کئی ایسا کام کر لینا نہایت مشکل بات تھی جس سے ہم ان سے مؤثر مقابلہ کر سکتے۔ میری بات دوسری تھی، لیکن فوما اور ہاکو کے چہرے پریشانی کی تصویر بن گئی تھی۔ ہاکو، فوما اور چند دوسرے افراد لکڑی کے مینار سے شقایہ کے جہازوں کو دیکھ رہے تھے جو تیزی سے آ رہے تھے۔ وہ سب جہازوں کی اس تیز رفتاری پر ششدر تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ مینار پر موجود تھا، لیکن اس وقت وہ شاید مجھے بھول گئے تھے، اور پھر فوما کو ہی میرا خیال آیا۔ اس نے بے ساختہ کہا، اوہ سبوتا۔ کیا بات ہے فوما؟ میں نے پوچھا۔ تو کیوں خاموش ہے سبوتا؟ اس لیے فوما کہ میرے بولنے کا وقت نہیں آیا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں سبوتا، تیرا بولنا ضروری ہے، تیری رہنمائی کی ضرورت ہے، تو ان حالات کو بہتر طور پر سمجھتا ہے۔ ہم ابھی کسی بھی جنگ کے لیے تیار نہیں ہیں۔ شقایہ کے جہازوں کی آمد کا مقصد تیری سمجھ میں نہیں آیا۔ ممکن ہے سکائی کے ان زردرو لوگوں نے وہاں یہ اطلاع دے دی ہو کہ سکائی میں پراسرار سرگرمیاں جاری ہیں، اور شبالہ نے اپنے جہاز ان سرگرمیوں کی روک تھام یا ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیجے ہوں۔ یقیناً ان جہازوں میں جنگجو ہوں گے جو سکائی آ کر یہاں پر اپنا قبضہ جمائیں گے، اور اس کے بعد اس سلسلے میں چھان بین کریں گے کہ مختلف علاقوں کے سردار سکائی کیوں آئے ہیں۔ یہ 8 جہاز جن کا ہم نے بیڑا تیار کیا ہے ان کے لیے اور بھی تشویشناک ہوں گے، چنانچہ وہ یہاں سے پوری معلومات حاصل کیے بغیر نہیں جائیں گے، اور بہرحال نہ تو ابھی ہم لوگ اور نہ ہی سکائی کے باشندے اس بات پر تیار ہیں کہ کوئی بھاری جنگ لڑی جائے۔ مجھے اندازہ ہے سبوتا، ابھی ہم خطرے سے دوچار ہیں، اور فی الوقت ہم ان سے بآسانی جنگ نہیں کر سکتے۔
کیونکہ دو طرفہ خطرہ موجود ہے، اور یہ بات بھی میں بخوبی جانتا ہوں کہ تو نے اس بات کا کوئی حل ضرور سوچا ہوگا۔ کیا اس وقت ہماری رہنمائی نہیں کرے گا؟ اوہ فوما میرے دوست، اگر تجھے میری رہنمائی کی ضرورت ہے تو مجھے کب انکار ہے؟ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ضرور، حکیم ہاکو بولا۔ تو یقین کر ثبوتا، ہم تجھے خوش کرنے کے لیے یہ بات نہیں کہہ رہے۔ تیرا موجود ہونا ہمارے لیے تقویت کا باعث ہے۔ ہم سب اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ تو آسمانی قوتوں کا مالک ہے۔ تو اگر اسے تسلیم نہ کرے تو تیری مرضی، ہم ایسا کہنے کے لیے تجھے مجبور نہیں کر سکتے۔ بہر صورت تیری رائے ہمارے لیے اطمینان کا باعث ہوتی ہے۔ ہماری رہنمائی کر ثبوتا، ہمیں تیری ذہنی قوتوں پر مکمل اعتماد ہے۔ ہم تیری مدد چاہتے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ کہ تو جو کچھ کہے گا وہ ہمارے لیے مکمل اطمینان کا باعث ہوگا۔ تم میرے دوست ہو فوما، حکیم ہاکو، اور تم دوسرے تمام لوگ، اگر تم لوگ میری رائے کو اس قدر اہمیت دے رہے ہو تو پھر شقائق کے جہازوں کو آنے دو۔ لیکن ثبوتا، جس رفتار سے وہ ساحل کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری کسی کوشش سے پہلے وہ ساحل تک پہنچ جائیں گے اور ہم کسی بھی مقابلے میں ناکام رہیں گے۔ ظاہر ہے دوستوں، وہ شقائق سے اس مقصد کے تحت آئے ہیں کہ سکائی کے بارے میں چھان بین کریں، اور آنے والے کبھی کمزور نہیں ہوا کرتے۔ حکیم ہاکو نے جواب دیا۔ بالکل ٹھیک ہے میرے دوست، لیکن بہرحال اب جب کہ بات ہم لوگ ثبوتا پر چھوڑ چکے ہیں تو اس کا فیصلہ ثبوتا ہی کو کرنا چاہیے۔ فوما مسکرا کر بولا۔ شکریہ فوما، اب جب کہ بات تم میرے اوپر چھوڑ چکے ہو تو میرے فیصلے کے مطابق انہیں آنے دو۔ اور ہاں سنو، اس بات کو غور سے سنو کہ جو کچھ میں کہوں اور کروں اگر تمہیں پسند نہ آئے اور تمہارے خیال میں وہ مناسب نہ ہو تب بھی براہ کرم خاموشی اختیار کرنا۔ مجھے میری مرضی کے مطابق عمل کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ ثبوتا، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے کسی مسئلے میں دخل نہیں دیں گے۔ فوما نے اپنے دوسرے ساتھیوں کی تائیدی نگاہوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ حکیم ہاکو، ممکن ہے میرے کسی اقدام سے تم سوچو کہ میں نادانی کر گیا ہوں، لیکن براہ کرم تم مجھے وہی کچھ کرنے دینا جو میں کروں۔ کوئی شخص پرجوش نہ ہو، اور اس سلسلے میں کسی قسم کا اعتراض نہیں کیا جائے گا۔ ایسا ہی ہوگا ثبوتا، لیکن جو کچھ تو کرنے والا ہے کیا ہمیں اس سے لا علم ہی رکھے گا؟ حکیم ہاکو نے پوچھا۔ ہاں۔ کیوں ثبوتا؟ اس لیے کہ ابھی خود میرے ذہن میں یہ بات واضح نہیں ہے کہ مجھے ان کے خلاف کیا کارروائی کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جب وہ آ جائیں گے تب ہم انہیں دیکھیں گے، ان سے معلوم کریں گے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ اگر ان کے ارادے جارحہ نہ ہوئے تو پھر ان سے نمٹ لیں گے، میں نے کہا، اور فوما اور ہاکو گردن ہلانے لگے۔ پھر فوما آہستہ سے بولا، بہر صورت کچھ بھی ہو مجھے تیرے اوپر اعتماد ہے۔ یوں بھی ہم اس بات کو صرف تیرے اوپر نہیں چھوڑیں گے، ہمیں خود بھی اس بات کا احساس ہے کہ ہم شقائق کے ان جہازوں کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہماری ہر کوشش ناکام ہوگی۔ ہم اس ناکامی کا ذمہ دار تجھے نہیں ٹھہرائیں گے ثبوتا، لیکن ہم خود بھی اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ حالات اس قدر عجیب طور سے رونما ہوئے ہیں کہ اس سے قبل ہم سنبھلتے شقائق کے جہاز یہاں تک آ پہنچے ہیں۔ فوما نے سنجیدگی اور پریشانی سے کہا۔ میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں فوما کہ اس سلسلے میں کوئی فکر نہ کرو۔ اور حکیم ہاکو، میں نے حکیم ہاکو کو پکارا جو کسی گہری سوچ میں مستغرق تھا۔ ہاکو ہڑا بڑا کر سیدھا ہو گیا اور بولا، کیا کہہ رہے تھے ثبوتا؟ مجھے تمہاری اس سنجیدگی پر ہنسی آ رہی ہے حکیم ہاکو۔ مسائل یوں حل نہیں ہوا کرتے۔ خود کو پریشان کرنے کے بجائے بہتر ہوگا کہ تم تدبیر سے کام لو، اپنی ذہنی قوتوں کو استعمال کرو۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو ثبوتا، اب میں ہوش میں رہوں گا، حکیم ہاکو نے کہا۔ تو میں کہہ رہا تھا حکیم ہاکو، فوما ابھی سکائی بستی پر ظاہر نہیں ہوا ہے۔ لوگوں کو ابھی اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ تم بھی ہر ممکن کوشش کرنا کہ یہ بات جب تک ہم نہ چاہیں راز ہی رہے۔ جن چند لوگوں تک یہ ساری باتیں محدود ہیں انہی تک اس راز کو محدود رہنا چاہیے، اور اب سختی سے اس راز کی حفاظت ہونی چاہیے۔ بہت بہتر ثبوتا، میں اس راز کی حفاظت کروں گا۔ اور ہاں،
ان تمام ہدایتوں پر عمل کرنے کے بعد وہ لوگ جو اس راز کو جانتے ہیں وہ اس مسئلے پر خاموشی اختیار کر لیں اور ان لوگوں کی آمد کا انتظار کریں۔ اور ہاں، یہاں چند لوگوں کو تعینات کر دیا جائے تاکہ وہ شقائے کے لوگوں کی نقل و حرکت پر پوری نگاہ رکھ سکیں۔ میں نے کہا، بہت بہتر ہے، حکیم حقو نے جواب دیا۔ اور ہاں، جہازوں کے بارے میں کیا حکم ہے سبوتا؟ فوما نے سوال کیا۔ جہازوں کو ساحل پر اس طرح سے لنگر انداز کرا دو کہ ان لوگوں کو دور سے یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ جہاز مقابلے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان جہازوں کی بھرپور حفاظت ہو۔ اور اس کے بعد حکیم حقو، اگر تم نے میری ہدایت پر مکمل طور سے عمل کیا تو میں تمہیں بہت کچھ دوں گا۔ میں نے حکیم حقو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تیری ہدایت پر لفظ بلفظ عمل کیا جائے گا سبوتا۔ ہم نے سارے معاملات تیرے اوپر چھوڑ دیے ہیں، اب تو جانے تیرا کام جانے، ہم تو صرف تیرے احکامات کی پابندی کریں گے۔ اور در حقیقت فوما کی حیثیت اس وقت وہ نہیں ہوگی جو ہونی چاہیے، حکیم حقو نے کہا، اور فوما خوش دلی سے مسکرا پڑا۔ سبوتا، میں خوش دلی سے تجھے اس کی اجازت دیتا ہوں کہ تو میری جگہ کام کر، فوما نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ نہیں فوما میرے دوست، یہ کہنے کا شکریہ، لیکن تو جانتا ہے کہ میں ان تمام چیزوں سے مبرہ ہوں۔ میں کسی بھی قسم کی رعایت نہیں چاہتا، بس یہ بھی تیری ضرورت ہے، اس لیے میں اسے پورا کرنے کو تیار ہوں، میں نے کہا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگ لکڑی کے اس بلند مینار سے نیچے اتر آئے۔ چند افراد کو مینار پر تعینات کر دیا گیا تھا اور انہیں ہدایت دے دی گئی تھی کہ انہیں مختلف حالات میں کیا کرنا ہے۔ اس سلسلے میں سمندر کے کنارے بنا ہوا مکان بھی خالی کرا دیا گیا تھا، اور اب فوما وہاں موجود نہیں تھا، کیونکہ وہ مکان خاصی حد تک غیر محفوظ تھا۔ البتہ اس کے لیے حکیم حقو کا مکان ہی بہترین تھا۔ چنانچہ فوما کو حکیم حقو کے مکان میں منتقل کر دیا گیا، اور اس کے بعد ہم سب نہایت بے چینی سے شقائے کے جہازوں کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ ہمارا خیال درست ہی نکلا۔ شقائے کے جہاز اس قدر تیزی سے ساحل کے قریب آ رہے تھے کہ آن کی آن میں وہ نزدیک پہنچ رہے تھے۔ غالباً ان کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ جب سکائی والے انہیں دیکھیں تو ان سے مقابلے کی کوئی تیاری نہ کر سکیں اور وہ ساحل پر پہنچ جائیں۔ سکائی کے ساحل پر بہت سے لوگ شقائے کے جہازوں کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، ان میں زیادہ تر عوام ہی تھے۔ جہاز آن کی آن میں ساحل تک پہنچ گئے۔ اس وقت سورج ڈھل چکا تھا اور چاروں طرف ایک خوشگوار سی ٹھنڈک پھیل گئی تھی۔ تب جہاز گہرے سمندر میں ایک جگہ رک گئے، اس جگہ پر جہاں وہ آ سکتے تھے۔ اس کے بعد چند کشتیاں جہازوں سے اتریں۔ کشتیوں پر مسلح زردرو موجود تھے۔ ان زردروؤں میں کہیں کہیں مقامے بھی نظر آتے تھے، لیکن ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ حکیم حقو اور میں ایک ایسی جگہ کھڑے ہوئے تھے جہاں سے وہ لوگ ہمیں براہ راست نہ دیکھ سکتے تھے، البتہ ہم انہیں دیکھ سکتے تھے۔ سو میں اور حکیم حقو جہازوں کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس پر تبصرہ بھی کر رہے تھے۔ تم کشتی کے لوگوں کو دیکھ رہے ہو سبوتا؟ حکیم حقو نے کہا۔ ہاں، کیا تم مجھے کسی خاص بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہو؟ میں نے بغور کشتی کو دیکھا۔ ہاں، تم دیکھ رہے ہو کہ آنے والوں میں زردروؤں کی تعداد کتنی ہے اور ان میں مقامی لوگ کس قدر کم نظر آ رہے ہیں۔ ہاں، نہ ہونے کے برابر ہیں، میں نے کہا۔ کیا اس بات سے تم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آنے والوں کے ارادے بہتر نہیں ہیں؟ حکیم حقو نے مجھ سے سوال کیا۔ ہاں حکیم حقو، یقیناً، میں نے جواب دیا۔ جتنی تعداد ان کی یہاں آ رہی ہے وہ بہت کافی ہے، اور تم دیکھ رہے ہو کہ وہ مسلح بھی نہیں ہے۔ یقیناً، میں نے محسوس کیا ہے حکیم حقو۔ اگر انہوں نے سکائی کے ساحل پر آتے ہی جنگ شروع کر دی تو کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے وہ جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، پہلے ان کا معافی الضمیر معلوم کرنا چاہیے، میں نے کہا۔ اور حکیم حقو سوچنے لگا۔ تب میرے ہی ذہن میں ایک بات یاد آئی اور میں نے حکیم حقو سے کہا، ایک بات میری سمجھ میں آ رہی ہے حقو۔ وہ کیا؟ میرے خیال میں ممکن ہے یہ وہ لوگ ہوں جو میری تلاش میں سرگرداں ہیں۔ میرا مقصد مانگا جزیرے کے لوگ جو شقائے سے مدد لے کر آئے ہیں۔ اوہ، یہ بھی ممکن ہے سبوتا، لیکن ایسی صورت میں نے کہا نا حکیم حقو، تم صرف وہ کرو گے جو میں چاہتا ہوں۔
جو بھی صورتحال ہوگی میں اس کے بارے میں تمہیں ہدایت جاری کر دوں گا۔ ہاں، میرا خیال ہے میرے لیے بہتر یہ بات ہے کہ میں لکڑی کی اس عمارت پر سے ان کا جائزہ لوں۔ ٹھیک ہے، حکیم ہاکو نے کہا۔ ہاں حکیم ہاکو، تم ان لوگوں سے جو بھی گفتگو کرو گے اس عمارت کے قریب رہ کر کرو گے تاکہ میں تمہاری گفتگو سن سکوں۔ مناسب ہے، اگر ان لوگوں نے گفتگو کی کوشش کی تو میں یہیں آ کر کروں گا۔ تو اب مجھے اجازت دو حکیم ہاکو۔ اور حکیم ہاکو نے گردن ہلا دی۔ میں لکڑی کی عمارت پر پہنچ گیا اور اس کی بلند جگہ پر جہاں اور بھی دوسرے لوگ موجود تھے کھڑے ہو کر جائزہ لینے لگا۔ میں نے جہازوں پر بھی نگاہ دوڑائی تھی۔ بلا شبہ یہ جنگی جہاز تھے اور اچھی نیت سے نہیں آئے تھے۔ ان جہازوں پر موجود افراد کا میں نے جائزہ لیا اور تجزیہ کیا کہ ہر صورت وہ سکائی کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ جہازوں پر موجود افراد کی تعداد بہت زیادہ تھی، سب کے سب مسلح تھے اور جہازوں پر گشت کر رہے تھے۔ جتنے لوگ کشتیوں کے ذریعے ساحل تک آئے تھے ان کی تعداد بھی بہت کافی تھی۔ اگر یہ لوگ ساحل پر پہنچ کر جنگ شروع کر دیتے تو بہر صورت خود کو اتنی دیر تک سنبھال سکتے تھے کہ ساحل پر جہازوں سے اتر کر دوسرے لوگ بھی آ جاتے۔ صورتحال خاصی نازک تھی۔ بہر صورت میں اس صورتحال کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ ساحل پر کھڑے ہوئے لوگ کشتیوں کا انتظار کرتے رہے اور تھوڑی دیر کے بعد کشتیاں ساحل سے آ لگیں۔ نیچے اترنے والے پورے طور پر ہتھیاروں سے لیس تھے اور ان کے ارادے اچھے معلوم نہیں ہوتے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے ساحل پر ذرا بھی مداخلت کی گئی تو پہلے وہ مداخلت کرنے والوں کو ختم کریں گے اور اس کے بعد جو ان کے ذہن میں ہے اس پر عمل کریں گے۔ ایک بھاری جسامت کا آدمی جو شاید اس مہم کا سربراہ تھا چند افراد کے ساتھ آگے بڑھا اور چیخ کر بولا، سکائی کے رہنے والوں، میرا نام واریکا ہے اور میں شکائے سے آیا ہوں۔ سردار شبالہ نے مجھے اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے اور مجھ سے کہا ہے کہ جو کچھ میں کہوں وہ سکائی والوں کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ اس نے کہا ہے کہ میں سکائی کے لوگوں کو بتا دوں کہ میں شبالہ کا نائب ہوں اور شبالہ کے نائب کی بات نہ ماننا موت کے مترادف ہے۔ میں ہر اس شخص کو قتل کر دوں گا جو مجھ سے نافرمانی کی کوشش کرے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی میں تمہیں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں یہاں ایسا کوئی ارادہ لے کر نہیں آیا جو کسی بھی صورت کسی کے لیے تکلیف دہ ہو۔ میں صرف ایک پیغام لے کر آیا ہوں اور اس پیغام کو جگہ جگہ پھیلاؤں گا۔ اب یہ تمہارا فرض ہے کہ مجھ سے تعاون کرو۔ وہ چند ساعت کے لیے خاموش ہوا اور پھر بولا، سکائی کے باشندوں، میں چاہتا ہوں کہ وہ شخص جو یہاں تمہاری نمائندگی کر سکتا ہے یا جسے تم بزرگ سمجھتے ہو اسے کہو کہ وہ یہاں تک آئے اور مجھ سے بات کرے۔ میں اس کا مہمان بننا پسند کروں گا۔ ہاں، ہم لوگ اپنا کام انجام دیں گے اور واپس جہازوں پر چلے جائیں گے، لیکن اگر ہم سے تعاون نہ کیا گیا تو سکائی والوں، اس کا اندازہ کر لو کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہر حالت میں تم لوگوں سے اپنے احکامات منوائیں۔ اب تم اس شخص کو بھیجو جو مجھ سے گفتگو کا خواہش مند ہو اور جسے تم لوگ اپنے لیے بہتر سمجھتے ہو۔ سکائی کے باشندے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے اور پھر ان سب کی نگاہیں حکیم ہاکو کی طرف اٹھ گئیں۔ 3-4 افراد حکیم ہاکو کے پاس پہنچے اور انہوں نے اس سے کہا، بزرگ و برتر شخص، قابل احترام انسان، بلا شبہ سکائی کے لوگ تیری فراست کے قائل ہیں، تیری ذہانت کو تسلیم کرتے ہیں، تجھے مانتے ہیں، تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ چنانچہ آنے والوں سے ہماری جانب سے گفتگو کر لو۔ ہم سب مشترکہ طور پر تجھے اپنا نمائندہ قرار دیتے ہیں۔ تو ان سے پوچھ کہ یہ یہاں کیوں آئے ہیں اور کس لیے آئے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، اور انہوں نے جو دھمکی آمیز الفاظ کہے ہیں ان کا مقصد کیا ہے۔ شبالہ وقتی طور پر اس علاقے کا سردار بن گیا ہے، لیکن اس کے یہ احکامات ہم لوگوں کے لیے بہت سخت ہیں۔ سکائی کے لوگ مرنا جانتے ہیں اور وہ موت سے کبھی نہیں گھبرائے۔ چنانچہ اے بزرگ، تو اس شخص کو بتا دے کہ اگر وہ سکائی کے خلاف کچھ برے ارادے لے کر آیا ہے، یہاں سکائی والوں کے خلاف کوئی ایسی حرکت کرنا چاہتا ہے جو ہمارے خلاف ہو، تو بہر صورت انہیں اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ ایک نوجوان نے کہا۔ حکیم ہاکو نے سکائی کے پرجوش نوجوانوں کو دیکھا۔ ان کا عزم، ان کا حوصلہ ان کے دمکتے چہروں سے مترشح تھا۔ حکیم ہاکو کا سینہ فخر سے پھول گیا۔ یہ جھکنے والے لوگ نہیں تھے۔ خوش نصیب فوما کو ایسے بہادر ساتھیوں کا قرب حاصل تھا جو بہر صورت مرنا جانتے تھے۔
حکیم ہاکو پر ان لوگوں کے الفاظ کا اتنا اثر ہوا کہ وہ خوشی سے تمتما اٹھا اور پھر وہ پروقار انداز میں آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور بھاری لہجے میں بولا، آنے والے سردار، اگر تو سکائی والوں کے خلاف برے ارادے لے کر آیا ہے تو ہم تجھے خوش آمدید کہتے ہیں۔ بے شک شبالہ نے جس شخص کو اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے وہ اس صورت میں ہمارے لیے قابل احترام ہے کہ ان کی بستیوں کا انتظام حالات نے شبالہ کے ہاتھوں میں دے دیا ہے، اور اس وقت تک جب تک کہ شبالہ کی حیثیت کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا شبالہ کے احکامات کی پابندی کی جانی چاہیے۔ چنانچہ ہم تجھے شبالہ کے قاصد کی حیثیت سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر تو چاہے تو ہم تیری مہمانداری بھی کریں گے۔ لیکن شبالہ کے مغرور نائب، کیا تجھے معلوم ہے کہ اس علاقے کے لوگوں کو کسی سخت بات سے جھکایا نہیں جا سکتا؟ شبالہ کے نائب، اگر تو نے ان پر اپنی کوئی حیثیت مسلط کرنے کی کوشش کی تو تجھے اس میں بہت دقتیں پیش آئیں گی۔ ہم نہیں چاہتے کہ سکائی روایت کے خلاف آنے والوں کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کیا جائے جو تاریخ میں ایک بدنما حیثیت سے سامنے آئے۔ چنانچہ اگر تو دوست کی حیثیت سے گفتگو کرنا چاہتا ہے تو میں سکائی کے قاصد کی حیثیت سے تجھ سے بات کرنے کو تیار ہوں، لیکن اگر اس کے برعکس تو سکائی کے نوجوانوں کو دھمکیاں دیتا ہے تو سن، ہم سب مرنا جانتے ہیں اور ہر لمحے مرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تجھے اپنے ان الفاظ اور اپنی کسی بھی کوشش کی بھاری قیمت ادا کرنی ہوگی۔ سردار واریکا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ چند ساعت حکیم ہاکو کو دیکھتا رہا اور پھر دانت پیس کر بولا، بوڑھے شخص، میں ان الفاظ کو برداشت کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ تیری کمزور شخصیت کو دیکھ کر مجھے رحم بھی آتا ہے، لیکن تیرے الفاظ سن کر خیال آتا ہے کہ تیری گردن اپنی تلوار کی نوک پر ٹانگ دوں۔ کاش مجھے اس کی اجازت ہوتی، لیکن سردار شبالہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنا مقصد لے کر وہاں جاؤں اور اسے پورا کروں، اور اگر اس مقصد میں کوئی مداخلت کی جائے تب بھی اپنی تلوار کا استعمال کروں۔ میں تیری ان ساری باتوں کو نظر انداز کر کے تجھے اپنی آمد کا مقصد بتانا چاہتا ہوں، اور بوڑھے آدمی اس بات کو ذہن میں رکھ کہ اگر میری مقصد براری نہ ہوئی تو سکائی کے لوگوں کو بہت بھاری معاوضہ ادا کرنا ہوگا۔ سردار واریکا بھوکے شیر کی طرح غرا رہا تھا۔ میں صرف تیرا مقصد جاننا چاہتا ہوں سردار واریکا، حکیم ہاکو نے سخت لہجے میں کہا۔ اب سے کچھ عرصہ پہلے یہاں زیوداس آیا تھا، شکایہ کا سردار زیوداس، جسے باغی سردار کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ وہ آج تک فوما کے نام کی زنجیر ہلا رہا ہے، حالانکہ اس زنجیر کی کڑیاں چاروں طرف بکھر چکی ہیں۔ تو جانتا ہے کہ فوما کا وجود نہیں ہے، چنانچہ سردار شبالہ سے بغاوت کا خواب دیکھنے والا زیوداس یہاں کس مقصد کے تحت آیا تھا؟ اس بات کا علم نہ ہمیں ہے اور نہ ہم اس بات کو جاننا چاہتے ہیں۔ ہمیں اس علاقے میں ہونے والی تمام سازشوں کی کوئی پرواہ، کوئی فکر نہیں، کیونکہ جب ہم ان سروں کو ابھرتے دیکھیں گے تو ان سروں کو سطح سمندر کے اندر ڈبو دینا ہمارے لیے بہت آسان ہوگا۔ یہ الفاظ شبالہ کے نائب کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں اور ان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس وقت میں جس مقصد سے آیا ہوں وہ تجھے بتانا چاہتا ہوں۔ شبالہ کا نائب واریکا بولا، وقت کیوں ضائع کر رہا ہے واریکا؟ جو بولنا ہے جلدی بول، جو کہنا ہے وہ صاف صاف کہہ دے، حکیم ہاکو نے کہا۔ زیوداس کا جہاز یہاں آیا تھا، یہاں سے واپس پلٹا، اس نے کہنا شروع کیا۔ ہم نے اس کی مکمل معلومات حاصل کر لیں۔ زیوداس خود کہاں ہے، کس مقصد کے تحت یہاں آیا تھا، یا یہاں سے کہاں چلا گیا، اس کے بارے میں ہمیں کوئی معلومات حاصل نہیں۔ البتہ یہاں سے جاتے وقت زیوداس کا جہاز مانگا جزیرے تک پہنچ گیا تھا۔ وہاں شاید اسے ضروریات کی چیزیں حاصل کرنی تھیں، لیکن وہاں پہنچ کر زیوداس کے جہاز پر موجود لوگوں نے لوٹ مار اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا۔ انہوں نے مانگا بستی کے سردار تاروس کو قتل کر دیا اور ساحل کے نزدیک بہت سے مکانوں کو آگ لگائی، پھر وہاں سے چل دیے۔ زیوداس کے جہاز کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ مانگا بستی میں لوٹ مار اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کرنے کے بعد شکایا پہنچا، اور شکایا پہنچنے کے بعد وہ پھر وہاں سے چل پڑا، اور ہم خود دیکھ رہے تھے کہ زیوداس کا جہاز ساحل پر موجود ہے۔ ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ مختلف علاقوں سے آنے والے یہ جہاز جو سکائی کے ساحل پر لگے ہوئے ہیں کس مقصد کے تحت یہاں آئے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ سردار شبالہ اتنی چھوٹی موٹی چیزوں کو کوئی حیثیت دینے کا قائل نہیں۔ وہ خود دلیر انسان ہے، اسے اپنی حیثیت برقرار رکھنے کے لیے
بہت بڑا تعاون حاصل ہے اور وہ کسی بھی سازش سے خوفزدہ نہیں ہے۔ بہر صورت میں جس مقصد کے تحت آیا ہوں وہ یہ ہے کہ سردار زیوداس اور اس اجنبی شخص کو اس عورت کے ساتھ اور جہاز کے پورے عملے کو جو ہمارے علاقے میں تباہی مچانے کا ذمہ دار ہے اسے ہمارے سپرد کر دیا جائے۔ ہم انہیں تاروس کا قاتل اور شبالہ کا قیدی بنا کر یہاں سے لے جائیں گے۔ ہم ان لوگوں کو لے کر شکایا جائیں گے، راستے میں ہم ان کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ انہیں اس وقت تک کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا جب تک کہ ان کا فیصلہ شبالہ نہ کر دے۔ چنانچہ قیدیوں کو ہمارے حوالے کر کے شبالہ کی اطاعت کا اعلان کیا جائے۔ ہم صرف اسی مقصد کے تحت یہاں آئے ہیں۔ بہت خوب، حکیم ہاکو نے گردن ہلائی، پھر وہ آہستہ سے بولا، سردار واریکا، بے شک زیوداس کا جہاز یہاں سے گیا تھا اور واپس بھی آ چکا ہے۔ اس میں موجود لوگ بھی یہاں تک پہنچ چکے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ راستے میں انہوں نے کیا کیا، اور نہ ہی ہمیں انہوں نے اس بات کا کوئی جواب دیا۔ رہی ان کے یہاں آنے کی بات، تو علاقے کے جہاز آسانی سے ہر جگہ آ جا سکتے ہیں۔ تم لوگوں نے جو پابندیاں لگائی ہیں وہ انتہائی احمقانہ ہیں، کیونکہ علاقے کے باشندے ایک دوسرے سے روابط رکھنے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ رہی زیوداس اور جہاز کے عملے کی گرفتاری کی بات، تو اس سلسلے میں میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے مہلت دے، میں اپنی بستی کے چند سرکردہ افراد سے گفتگو کر لوں، انہیں تیرے آنے کا مقصد بتاؤں، اور ان لوگوں سے جنہیں تو نے طلب کیا ہے اس بارے میں معلوم کر لوں کہ آیا مانگا بستی میں انہوں نے وہی سب کچھ کیا جو ان پر الزام لگایا گیا ہے، یا صرف الزام ہے، یا شبالہ صرف زیوداس کی مقبولیت سے خوفزدہ ہو کر کوئی ایسی کارروائی کرنا چاہتا ہے جس کا تو نے ذکر کیا ہے، اور جہاز کے دوسرے عملے کو تیرے حوالے کر دوں گا۔ لیکن اگر بستی والوں نے اس کو نہ مانا تو پہلے میں تجھے اس کی اطلاع دوں گا، اس کے بعد جو تو کارروائی بھی مناسب سمجھے کر سکتا ہے۔ سردار واریکا جو حکیم ہاکو کی باتیں سن کر اور زیادہ برہم ہو گیا تھا، شاید طیش میں کچھ اور کہتا، لیکن اس کے نزدیک کھڑے ہوئے ایک بوڑھے شخص نے جو خود بھی زرد رو تھا اس کے شانے پر ہاتھ رکھا، اور واریکا مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر وہ دونوں آہستہ آہستہ سرگوشیوں میں کچھ باتیں کرتے رہے۔ تب حکیم ہاکو نے محسوس کیا کہ واریکا کے چہرے پر نرمی کے آثار تھے۔ تب اس نے آہستہ سے گردن ہلائی اور کہنے لگا، اچھا، سکائی بستی کے مالک، سکائی کے نمائندے، تیرا نام کیا ہے؟ واریکا نرم لہجے میں بولا، میں حکیم ہاکو ہوں۔ تو سن حکیم ہاکو، لگتا یوں ہے کہ تو یہاں کا دانا شخص ہے، اور شاید زیوداس کی طرح شبالہ کا باغی بھی، جس کا اندازہ تیرے الفاظ سے ہوتا ہے۔ ہاں، اس میں شک نہیں ہے واریکا، میں نہ صرف شبالہ کا باغی ہوں بلکہ زیوداس کے حامیوں میں سے ہوں، ہاکو نے کہا۔ بہر صورت حکیم ہاکو، یہ تیرا اپنا فعل ہے۔ بہرحال شبالہ نے اس سلسلے میں کوئی حکم نہیں دیا، ورنہ میں تجھے بھی گرفتار کر کے شبالہ کی خدمت میں لے جاتا اور اسے تیرے گستاخانہ الفاظ کے بارے میں بتاتا۔ میں اس بات پر توجہ نہ دوں گا، لیکن آخری بار یہ الفاظ کہہ رہا ہوں کہ سکائی کے باشندوں کو میرا پیغام پہنچا دے کہ اگر وہ شبالہ سے بغاوت کریں گے تو زندگی نہیں پا سکیں گے۔ ہمیں ہر قیمت پر زیوداس چاہیے، ہم اسے یہاں سے لے کر جائیں گے کہ ہمیں اسی لیے یہاں بھیجا گیا ہے۔ رہی مشورے کی بات، تو میرا خیال ہے اس کے لیے ایک رات کافی ہوگی۔ ساری رات میں تو سکائی بستی کے لوگوں کو جمع کر لے اور ان سے پوچھ کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ سورج نکلنے کے بعد ہم اسی ساحل پر تیرا انتظار کریں گے، اس کے بعد دوسری کارروائی کا آغاز۔ ٹھیک ہے، پھر میں پیشکش کرتا ہوں کہ اگر تم چاہو تو سکائی کے مہمانوں کی حیثیت سے رات بسر کرو۔ نہیں، ہم تمہارے دوست نہیں ہیں حکیم ہاکو، اس لیے مہمان بن کر نہیں رہ سکتے، اور نہ ہی تیری پیشکش قبول کریں گے۔ ہم جا رہے ہیں، اس شخص نے کہا، اور پھر اپنے ساتھیوں کو دونوں ہاتھوں سے اشارہ کر کے واپس پلٹ پڑا۔ اس کا رخ ساحل پر لنگر انداز جہاز کی طرف تھا۔ حکیم ہاکو اور دوسرے لوگ جانے والوں کو دیکھ رہے تھے۔ میں لکڑی کے مینار سے ان لوگوں کی گفتگو بآسانی سن رہا تھا، اور ہاکو کی گفتگو سے کافی حد تک مطمئن بھی تھا۔ بہر صورت میں اندازہ لگا چکا تھا کہ ایک خطرناک صورتحال پیدا ہو چکی ہے، اور اس کے لیے میرے ذہن نے تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ میں سکائی والوں کو بہترین موقع فراہم کرنا چاہتا تھا، اور اس کے لیے میں نے اپنے ذہن میں ایک بہترین منصوبہ ترتیب دے لیا۔ چنانچہ جب کشتیاں واپس جہازوں تک پہنچ گئیں تو میں نیچے اتر آیا۔ سکائی کے لوگ منتشر ہو چکے تھے، لیکن لکڑی کے مینار پر پہرا اور سخت کر دیا گیا تھا۔ میں نے انہیں ہدایت دی تھی کہ وہ رات کی تاریکی میں بھی ان لوگوں پر پورے ہوش و حواس کے ساتھ نگاہ رکھیں،
میں حکیم ہاکو کے پاس چل دیا۔ ہاکو نے زیوداس اور میری موجودگی تسلیم کر کے عقل مندی کا ثبوت دیا تھا۔ ظاہر ہے اس بات سے انحراف کوئی عقل کی بات نہ تھی، جبکہ جہاز کو ساحل پر صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ تب ہم سب حکیم ہاکو کے مکان پر پہنچ گئے۔ سکائی کے پرجوش نوجوان میرے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور مجھ سے سوالات کر رہے تھے۔ میں نے کچھ مشورے دیے ہاکو کو اور حکیم ہاکو رک گیا۔ تب اس نے چند نوجوانوں کو طلب کیا اور آہستہ سے بولا، نوجوانوں، تم نے دیکھا کہ زردرو ہمارے بارے میں کیا ارادہ لے کر آئے ہیں؟ ہاں، ہم نے دیکھا بھی ہے اور محسوس بھی کیا ہے۔ تو پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا ہم شبالہ کی برتری تسلیم کر کے فوما کو نظر انداز کر دیں؟ حکیم ہاکو نے پوچھا۔ ہرگز نہیں، نوجوان پرجوش لہجے میں چلائے۔ تو پھر تم ان لوگوں سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو؟ ہاں، ہم سب اپنا خون بہانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم لوگ صرف خون بہاؤ۔ تم صرف اپنا خون نہیں بہاؤ گے بلکہ آنے والوں کو ان کے خون میں نہلاؤ گے۔ ہاں، ہم عہد کرتے ہیں، نوجوان پرجوش لہجے میں بولے۔ تو پھر نوجوانوں، حکیم ہاکو اعلان کرتا ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں جاؤ اور اپنے اپنے ہتھیار لے کر واپس آؤ، ہم جنگ کریں گے۔ ہاں ہاں، ہم جنگ کریں گے، نوجوان چلائے۔ آج اگر ہم نے زیوداس کو ان کے حوالے کر دیا تو وہ دوبارہ کسی بھی شخص کو طلب کر کے ہماری بے عزتی کر سکتے ہیں، حکیم ہاکو نے کہا۔ حکیم ہاکو، ہم تیرے احکامات کی پابندی کریں گے۔ ہم تیرا پیغام بستی بستی کے گھر گھر میں پہنچائیں گے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے سامنے ایک بہترین فوج بن کر آئیں گے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ دشمنوں کے لیے ہم خوفناک فوج ثابت ہوں گے، اور کل صبح ہم ان لوگوں کو ان کے سخت الفاظ کا مزہ چکھائیں گے۔ تو ٹھیک ہے نوجوانوں، تم ساری رات مصروف رہو۔ کل صبح تمہیں ایک بہترین فوج کی طرح تیار رہنا چاہیے۔ ایسا ہی ہوگا حکیم ہاکو، ایسا ہی ہوگا، نوجوانوں نے کہا، اور پھر وہ واپس چل دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم چند باعزت لوگوں کے ساتھ فوما کے پاس موجود تھے۔ فوما تشویشناک نگاہوں سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے سنجیدگی سے مجھے دیکھا اور آہستہ سے بولا، کیا رہا ثبوتا؟ خطرناک بات ہے فوما، میں نے کہا۔ معلوم ہوا ہے کہ وہ لوگ کیوں آئے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ ہاں، ان کا مقصد زیوداس اور مجھے گرفتار کر کے شکایت لے جانا ہے، میں نے کہا۔ اوہ، فوما کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ پھر اس نے میری طرف گہری نگاہوں سے دیکھا اور بولا، کیا خیال ہے ثبوتا؟ اب تیرا ذہن کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا تھا نا فوما کہ اگر تم معاملات کو صرف میرے اوپر چھوڑ دو گے تو میں خود ان لوگوں سے نمٹ لوں گا۔ باقی اگر کسی اور کے ذہن میں کوئی بہتر تجویز ہو اور وہ کوئی مناسب رائے دے سکے تو میں اس کا خوش دلی کے ساتھ خیر مقدم کروں گا۔ اوہ ثبوتا، ایسی بات نہیں ہے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ میں مکمل طور پر تیرے اوپر بھروسہ کرتا ہوں۔ اگر تو کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنی خدمات پیش کر دیتا ہے تو میرا خیال ہے اس کے بعد اس سے بہتر کوئی صورتحال اور نہیں ہوگی کہ ہم سب تجھ پر بھروسہ کریں۔ میں ایک بار پھر تجھ پر اختیار کرتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں کہ تو اس مسئلے کو جس طرح چاہے نمٹا لے۔ ہم سب تیرے معاون تو ہوں گے، لیکن کسی بھی سلسلے میں تیرے کام میں مداخلت نہیں کریں گے، تیرے منصوبوں میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، فوما نے کہا۔ شکریہ فوما، میں نے فوما کے اس بھروسے کا احترام کیا، حالانکہ اس میں میرا ذاتی مفاد کچھ نہ تھا، لیکن بہر صورت میں جو کچھ کر رہا تھا وہ فوما کے لیے کر رہا تھا۔ اور پروفیسر، جب فوما نے کوئی بات کہہ دی تو کس کی مجال تھی کہ کوئی فوما کی بات پر اپنی بات حاوی کرنے کی کوشش کرتا۔